الله الرحمن الرحيم والحمد هو الثناء باللسان على جميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. حمد کے معنی ہے محمود کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، چاہے یہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا بغیر نعمت کے ہو۔ دیکھو یہاں پر شارح رحمہ اللہ وہ حمد کی تعریف بیان کر رہا ہے، جو حمد ماتن رحمہ اللہ کے قول الحمد سے ماخوذ ہے، جو ماتن رحمہ اللہ کے قول حمد سے ماخوذ ہے۔ تو دیکھو حمد لغت میں یہ سمع سے آتا ہے، حمیدہ بمعنی تعریف کرنا، اور اصطلاحی تعریف جو شارح رحمہ اللہ نے کی ہے کہ حمد کیا ہے، وہ لسان زبان کے ساتھ ثنا، تعریف کرنا، تعظیم کرنا، اور یہ تعظیم اور تعریف یہ نعمت کے مقابلے میں یا غیر نعمت، یعنی ان میں دونوں برابر ہو۔ تو دیکھو اشارہ اس طرف ہے کہ نعمت یہ حمد اس میں نعمت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن یہ حمد کی جاتی کس سے؟ زبان سے۔ تو یہ اس حمد کا جو مورد ہے، جہاں سے وارد ہوتا ہے، جس سے کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زبان، وہ خاص ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے، لیکن جس کی وجہ سے کی جاتی ہے وہ عام ہے، خواہ وہ نعمت ہو یا نہ ہو۔ اس کے سمجھ میں آیا؟ اور اس کے مد مقابل ہے شکر، اس کے مد مقابل میں ہے شکر۔ تو دیکھو شکر کی تعریف ہے هو فعل ينبع عن تعظیم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالارکان، کہ دیکھو وہاں بھی اس تعریف میں بھی منعم کی تعظیم مقصود ہے، جیسے حمد میں بھی ہے، لیکن حمد میں منعم کا اس کا نعمت کرنا، منعم کا نعمت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، لیکن شکر میں منعم کا نعمت کرنا وہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھو تو اس میں آپ جب منعم کی جب تعریف کرتے ہو تو اس کے لیے چاہے آپ لسان سے کرو، چاہے آپ قلب سے یعنی دل سے اس کی دعا اس کے لیے کرو، یا کوئی اور جو افعال انسان کے جو اعضاء ہے ان کے ذریعے سے کرو۔ مقصود یہ ہے کہ حمد میں مورد خاص ہے، زبان ہے، اور شکر میں مورد وہ عام ہے۔ لسان سے بھی کر سکتے ہو، جنان سے بھی کر سکتے ہو، اور اس کے جنان سے بھی کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ ارکان اعضاء جوارح سے بھی کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آئے؟ تو دونوں تعریفوں میں کیا ہے؟ اس تعریف کو بیان کرنے سے جو شکر کی تعریف ہے، جو شکر ہے، وہ خود بہت نکل گیا، کیونکہ اس میں لسان کی شرط ہے، وہاں لسان کی شرط تو نہیں ہے۔ دوسرا علی جمیل الاختیاری، علی جمیل الاختیاری، اس سے بھی یہ شارح رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ مدح نکل جائے، کیونکہ مدح میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ غیر اختیاریہ میں مستعمل ہوتا ہے۔ مدح کا استعمال افعال غیر اختیاریہ میں ہوتا ہے، یا بعض کے نزدیک مدح افعال اختیاریہ اور غیر اختیاریہ دونوں میں ہوتا ہے۔
تو اس اعتبار سے اگر پہلا مطلب لیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس تعریف سے مدح نکل گیا، لیکن اگر دوسرا اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی مدح نکل چکا ہے، کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے۔ تو پھر ان دونوں میں نسبت عموم خصوص من وجہین کی۔ سمجھ گئے یہاں پر؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔